نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، من کانا جو کوئی ہے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا پس چاہیے کہ کہے اچھی بات، بھلی بات، خیر کی بات، او یا لیصمت چاہیے کہ چپ رہے یا پھر چپ رہے، خاموش رہے. ومن اور جو کوئی، کانا ہے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیکرم پس چاہیے کہ اکرام کرے، عزت کرے، جارہ اپنے پڑوسی کا، اپنے نیبر کا. ومن کانا اور جو کوئی ہے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فلیکرم بس چاہیے کہ عزت کرے، ضیفہ اپنے مہمان کی. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن کو مان لینا ہے، اور یہ ماننا بس دل کے اندر، یا پھر زیادہ سے زیادہ زبان سے اس کا اقرار کر لینا ہے. لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے مہمان کی عزت کرے. اب یہ تینوں چیزیں، بات چیت کرنا، اور بات چیت انسانوں سے ہی کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور پھر مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب حقوق العباد کی ادائیگی ہے. تو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد کی ادائیگی بھی دراصل ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص صرف نماز روزہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کافی نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں، جب تک وہ انسانوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہ کرے. اور اس حدیث سے ہمیں اس بات کی بہت اچھی طرح وضاحت مل رہی ہے. یعنی ایمان کا مفہوم بہت وسیع ہے
اور ایمان کی تکمیل ان تمام چیزوں کو پورا کرنے سے ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہاں پر لفظ حقوق استعمال نہیں ہوا, یہاں پر عزت اور اکرام کا لفظ استعمال ہوا ہے, دوسرے کو رسپیکٹ دینا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو نیبرز کی جگہ پر یا مہمان کی جگہ پر رکھ کر دیکھے تو سوچے کہ وہ اپنے لیے کیسا سلوک چاہے, اپنے لیے کیا پسند کرے گا. تو جب تک انسان دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آئیے اس حدیث کی مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں. دیگر حدیث کی طرح یہ حدیث بھی مختلف الفاظ میں کچھ اور کتابوں میں بھی روایت ہوئی ہے, اس کے دیگر طرق بھی ہیں, تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ الفاظ کیا ہیں. بخاری کے ایک اور روایت میں آتا ہے, ابو شرح ادوی کہتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے, یعنی جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا, یعنی پوری طرح متوجہ تھا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے. یعنی جس ملک میں, جس زمانے میں, جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق یا اس کی ضرورت کے مطابق وہ مہمان کی عزت کرے, کیونکہ ہر علاقے کا کلچر مختلف ہوتا ہے. تو جو کسی خاص علاقے کے رہن سہن میں چیزیں معروف میں سمجھی جاتی ہیں, دستور کا مطلب معروف ہے یعنی جن کو انسان اچھا سمجھتا ہے یا جو ایٹیکیٹس کے موافق اور مطابق ہے اس کے مطابق عزت کرے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک ہے, یعنی مہمانی کی مدت کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات, اور مہمان نوازی 3 دن کی ہے, اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے, بہت سے صحابہ سے روایت ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہو اس کے دل میں, اور اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے مہمان کی عزت کرے. یعنی ان سب چیزوں میں تقوی کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور سچی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بات ایک ہی ہے, کہیں ایک چیز پر زیادہ فوکس ہے, کہیں دوسری چیز پر, لیکن ہر جگہ ایمان اور اکرام ضیف, ایمان اور پڑوسی کی عزت, مہمان کی عزت, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ روایت صحیح مسلم کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو, یوم آخرت پر, اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہاں پر فلیحسن کا لفظ آ رہا ہے عربی میں, پیچھے فلیکرم تھا اکرام, اور یہاں احسان. اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. تو آئیے اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. حدیث میں پہلے تو حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. پھر ایمان کی بات ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ ایمان دل کے یقین, زبان کے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق کا نام, کہ جن چیزوں کو انسان سچ مانتا ہو پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی درست ہو. اب آ رہا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, بس چاہیے کہ خیر کی بات کرے, او لیسمت, یا چپ رہے. خیر کی بات, اچھی بات. اچھی باتیں کون سی ہوتی؟ نمبر 1, اچھی باتیں وہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو, جس میں ٹاپ پر نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے.
اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا. جیسے سب سے بہترین شکر الحمدللہ کہنا ہے، سب سے بہترین دعا افضل الذکر الحمدللہ کہنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. پھر اسی طرح علم سکھانا، وہ بھی زبان سے بول کر ہوتا ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو یہ سب کچھ فی ذات ہی اچھا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ٹھیک نہیں. جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، جو بھی زبان اللہ کے ذکر میں تر ہوگی یا قرآن مجید پڑھے گی یا اچھی بات کسی کو سکھائے گی، نو ڈاؤٹ کہ وہ اچھی ہی بات ہے. آپ کے خیال میں اور کون سی اچھی بات ہے؟ سلام کرنا، سلام بھی اللہ کے ذکر میں ہی آ جاتا ہے. جی، سچی بات کرنا، کسی کو اچھی نصیحت کرنا، وہ امر بالمعروف میں آ گیا اور نہی عن المنکر میں آ گیا. کسی کا حال پوچھنا، کسی کا دل خوش کرنا، اچھا مشورہ دینا، وہ نہی عن المنکر میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی غمگین دکھی شخص کا دکھ دور کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی بات سن کر اس کو اچھی گائیڈ لائن دینا، اچھی ڈائریکشن دینا، یہ ساری چیزیں اچھی باتوں میں شامل ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بات ہی اچھی ہو، جیسے اللہ کی بات سب سے اچھی بات ہے. افضل الحدیث، اللہ کی کتاب جو ہے سب سے افضل بات ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہترین باتیں، اللہ کا ذکر بہترین ذکر ہے، اللہ کا کلام بہترین کلام ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے. اس کو کہیں گے الخیر فی نفسہ، یعنی جس کی نیچر ہی درست ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری ہے الخیر لغیرہ، جس کا مقصد اچھا ہے. رائٹ. یعنی بعض باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں، لیکن وہ باتیں اچھی ہیں، ان کا مقصد اچھا ہے. اور اس میں obviously کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کسی پہ تانا زنی کرنا یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ان میں سے کچھ بھی نہیں. تو ایک درمیانی سی بات ہے، لیکن مقصد اچھا ہے اس کے کرنے کا. مثلاً بعض اوقات ہم کسی سے جوک کرتے ہیں، بچوں کو ہنساتے ہیں، یا بڑے کوئی اداس بیٹھے ہوں تو ان سے کوئی مذاق کر لیتے ہیں، اور وہ مذاق جھوٹ نہیں، سچ کے دائرے میں آتا ہے. تو اس کا مقصد اچھا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی غمگین کا دل خوش کرنا. بعض اوقات کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جو بوجھ ہے یا پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اب یہ اللہ کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم کوئی بری بات بھی نہیں کر رہے. اس کا مقصد اچھا ہے. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد اچھا ہو لیکن طریقہ غلط ہو. بات بھی ٹھیک ہو اور مقصد بھی اچھا ہو تو وہ بھی خیر میں آتا ہے، وہ بھی نیکی میں آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ دائیں جانب کے اعمال نامے میں شامل ہوگا. کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے دوسرے انسان کو انس ہوتا ہے، یعنی اس کا دل رکھا جاتا ہے، اس سے ایک الفت حاصل ہوتی. اگر آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور بالکل کوئی بات بھی نہیں کر رہے، یو آر کوائٹ آل دا ٹائم، نہ آپ نے سلام کیا، نہ حال پوچھا، نہ کسی چیز میں انٹرسٹ لیا، نہ ہی کسی چیز سے کوئی غرض ظاہر کی، بس اپنے آپ میں، تو کیا ہوگا؟ ایسی مجلس بوجھل ہو جائے گی. مثلاً آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ سارا وقت چپ بیٹھے جیسے آپ وہاں ہیں ہی نہیں، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہاں، وہ کہیں گے اس کو کیا پرابلم ہے، وہ اور چھوڑ کے اس کی فکر میں لگ جائیں گے. مثلاً آپ کسی مریض کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کچھ چپ کر کے بیٹھے اور ایک یہ کہ اتنی باتیں کریں کہ وہ اور تھک جائے. تو کیا اچھا کیا ہے اس میں سے؟ اعتدال کے ساتھ ہلکی پھلکی بات، اتنی بات کہ جس کو وہ برداشت کر لے مریض اور وہ تھک نہ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک پورا لیکچر دینے لگ جاتے ہیں مریض کو، تم یہ کھاؤ، یہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ایسا ویسا. اس کے لیے بہت بوجھ ہو جاتا ہے، وہ ایک وقت میں اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو پہلے بیمار ہے، کمزور ہے، تو کمزوروں پہ رحم کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اور ستانا چاہیے. تو اس لیے یہ جاننا بہت عقل مندی کی بات ہے کہ اچھے میں کیا آتا ہے، اس سرکل کے اندر کیا اور باہر کیا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ اکیلے میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ تلاوت فرمائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے میاں گھر تشریف لائے ہیں اور آپ بیٹھ کے تلاوت ہی کیے جائیں. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ تلاوت کو دوسرے کے لیے بوجھ بنا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو آپ سے کوئی کام ہو،
بات ہو. اور ویسے بھی انسان سارے دن کا اگر تھکا ہوا گھر آیا تو اٹھ کے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, کوئی بات چیت کرنی چاہیے, حال چال پوچھنا چاہیے, کوئی کھانا پینا پیش کرنا چاہیے, نہ کہ اس وقت تلاوت سنانی چاہیے, چاہے آپ کی آواز کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. فی ذاتے ہی اس کلام میں کوئی کمی نہیں, لیکن ہمارا طریقہ جو ہے یا مناسبت جو ہے وہ درست نہیں, جو اس وقت دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی. اور ہمیں دوسروں کے ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے, امتحان نہیں لینا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہے, وہ آئے ہیں گھر پہ اور اس وقت ان کو ماں چاہیے, اور ماں بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی ہے اور وہ ان سے بات نہیں کر رہی, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو اس لیے کیا کیا چیزیں آ گئی, بات اپنی ذات میں بھی ٹھیک ہو, مقصد بھی اچھا ہو, موقع محل بھی ہو, اس کی مناسبت یعنی ٹائم اینڈ پلیس, ان دو کا بھی خیال رکھا جائے. ایک بات بالکل سچی اور برحق ہو سکتی ہے, لیکن ایک شخص جو بالکل رونے کے کنارے پہنچا ہوا, اس کے سامنے آپ جا کے حق بیان کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا, آپ اس کو رلا کے آ جائیں گے, کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یا یہ جگہ نہیں ہے. اب مثلا ہم سب یہاں بیٹھے, اور اتنے میں اگر کوئی ایک شخص اٹھ کے چیخنا شروع کر دے کہ جی مجھے فلانی بات یاد آ گئی اس لیے میں رو, تو یہ مناسب موقع نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں اکیلے ہو تو آپ جتنا مرضی کچھ کریں, اپنے بچوں کو خوب شور مچا کے ڈانٹیں, لیکن اس وقت آپ کسی کے ساتھ اس طرح بہیو نہیں کر سکتے. بعض اوقات انسان کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات انسان کو فارملی بات بھی کرنی پڑتی, لیکن پھر دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے بڑے سے بات کر رہا ہوں, چھوٹے سے بات کر رہا ہوں, کس سے بات کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نیکی کو کرتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھو, اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو, یعنی کہ ویلکمنگ انداز میں ملو, اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کوئی بالکل اکیلا ہو جاتا ہے, لونلی ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے. مثلا خاتون ہے, کوئی شوہر فوت ہو گئے ہیں, عدت میں ہے, وہ نہیں نکل سکتی گھر سے, تو رشتہ داروں کا, خاندان والوں کا کیا فرض بنتا ہے, یہ نہیں کہ 3 دن جا کے تو خوب وہاں رش کر دیں اور اس کے بعد سارے غائب ہو جائیں. ہونا یہ چاہیے کہ باری باری ٹرن لے کر ایک کے بعد ایک شخص اس کو کمپنی دیتا جائے, اوقات مقرر کر لیں, دن مقرر کر لیں, تاکہ ہم دوسرے کے غم کو بانٹنے کا ذریعہ بنے. اور یہ چیز کیا ہوگی, یہ نیکی کی ایک بہت اعلیٰ قسم ہوگی. تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ وہاں جا کر صرف باتیں ہی کر کے اس کو خوش کرنا. یعنی کسی بیمار کو یا کسی غم زدہ کو صرف باتیں بھی نہیں چاہیے ہوتی, بعض اوقات اس کو خاموشی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس موقع کی مناسبت سے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس وقت اس کو کچھ کہنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے. اگر آپ سمجھیں کہ کہنا زیادہ بہتر ہے تو کچھ بات کریں, اور اگر آپ سمجھیں کہ اس وقت وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں تو اس وقت خاموشی اختیار کر لیں. یہی حکمت ہے. میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کی ڈیٹیل پہ آؤں گی, ایک دفعہ الفاظ کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے. اب آپ دیکھیے کہ پڑوسی ہمارے برابر کے بھی ہو سکتے ہیں, عمر میں ہم سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, ہر طرح کے نیبرز آپ کو خود تھوڑی سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ آ کے رہ سکتا ہے. تو یہاں نٹشل میں ایک لفظ بتا دیا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ ریسپیکٹ فل معاملہ کرنا ہے, عزت اور احترام کا کرنا ہے. ویسے تو اس کی جان مال کی بھی حفاظت کرنی, لیکن یہاں بار بار عزت کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر پڑوسی گھر کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی. اب جو لوگ آپ کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں, جو لوگ ایک جگہ پر اپنے آفیسز شیئر کرتے ہیں, یا کوئی بھی چیز مل کے کر رہے ہوتے ہیں, ایون کہ اکٹھے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, مثلا ایک کار میں آپ جا رہے ہیں یا ایک گاڑی میں آپ جا رہے ہیں, جہاز میں اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سیٹ بالکل ونڈو کے ساتھ مل جاتی اور آپ کے ساتھ 2 پیسنجرز اور ہیں, اور آپ کو بار بار واش روم جانا ہے.
اب کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ان پیسنجرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا میری راستہ بنائے، اٹھے یہاں سے تاکہ میں یہاں سے گزروں. تو اس سے بہتر کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سیٹ چینج، اور آپ کو نہیں سیٹ میں نہیں چینج کریں، میں تو باہر جھانکنا دیکھنا، ونڈو والے بھی چاہیے اور جو ساتھ والے ان کو بھی مصیبت میں ڈالا. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ہم بالکل خیال نہیں کرتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات وہ جہاز اوپر اٹھتا ٹیک آف کرتا ہے تو ان کے کانوں میں کوئی پریشر بڑھتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے. میں دیکھا کہ بعض مائیں بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ بچے رو رہے ہیں اور ان کو چپ کر آنا ہے کیونکہ دوسرے پیسنجر جو ہیں وہ تکلیف میں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم ان کو اپنی گود میں کھڑا کر لیتے ہیں، وہ اگلے جو سیٹ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ لٹکنا شروع کر دیتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد دھکا ماریں گے. بعض اوقات اوپر سے بال بھی کھینچ لیں گے، بعض اوقات دو سیٹس کے بیچ میں سے یوں جھانک کے دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ پھینک دیں گے، کچھ نکال لیں. بعض اوقات دوسرے پیسنجر کا بیگ کھولنے لگیں گے. اب یہ تو بچے ہیں نا، لیکن ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ماں یا باپ جو بھی ان کو پکڑے ہوئے ہیں اس پہ عائد ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سونا چاہتے ہیں اور بچے سو نہیں رہے تو لائٹیں کھول دیں گے، ونڈو کے وہ شٹر اوپر کر دیں گے اور بچے اچھل کود کرتے رہیں گے. بعض اوقات وہ آئلز میں گھوم رہے ہوں گے، بعض اوقات کوئی اس کو جا چھیڑیں گے، اس کو چھیڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں دوسروں کو انتہائی اذیت دینے والی ہیں. تو چاہے ہمارا پڑوسی اجنبی ہے جیسے قرآن مجید میں آیا کہ ہمارے کوئی ایکوینٹنس نہیں، کوئی ہماری جان پہچان نہیں، اور چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں، اب آپ کا تو بچہ ہے لیکن بھائی کو تو عادت نہیں نا آپ کے بچے کی ساری مصیبت سہنے کی. تو اس اعتبار سے بھی کہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور مذہب اور کسی اور کلچر سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں اس کی پرائیویسی، اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے حقوق اور اس کی جو عزت اور احترام ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے. جو آپ کے بالکل جن کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا اور حق ہے، جو 2 گھر چھوڑ کے ہیں یا دوسری اسٹریٹ میں ہیں ان کا حق اور ہے. تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میرے 2 پڑوسی ہوں، اگر میرے 2 ہمسائے تو میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے دینے والی اور لینے والے 2 ہیں، تو اب آپ کیسے سلیکٹ کریں؟ تو اس میں یہ نہیں کہ جو زیادہ اچھا لگتا ہو، ہم عام طور پر ایسے کرتے ہیں نا، جو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو دے دیں گے. آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو، جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ. عجب بات یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی تو ان سے لڑائی بھی اتنی رہتی. جو ذرا دور ہوتے ہیں ان سے تھوڑا کم ملنا جلنا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمارا امیج تھوڑا بہتر ہوتا ہے عام طور پر. تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے یا ہمیں کہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقہ رکھا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو اس میں بڑی خیر ہے. وہ کس طرح کہ جو قریب والے ہیں ان سے اگر تکلیف زیادہ پہنچتی ہے یا پھر ہمارے ٹرمز اچھے نہیں، تو جب ہم ان کو کچھ بھیجیں گے تو وہ ان غلطیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا، ان غلطیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس سے ہمارے تعلقات پھر اچھے ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت پر مبنی. آپ نے ہر بات میں جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس میں چاہے ہماری عقل میں نہ آئے، چاہے ہمارے دل کو نہ لگے، لیکن اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہمیں اس لیے کر لینا چاہیے کہ یہ بات ان کی طرف سے آئی ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہمسائے کو پیسے دے دو، صدقہ کر دو یا کچھ کھانے کو ضرور بھیج دو، بلکہ یہاں پر کیا فرمایا کہ عزت. اب عزت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے اچھا کھانا بنایا اور اس کے گھر بھیج رہے ہیں تو آپ اس کو عزت دے رہے ہوں. وہ ضروری نہیں کہ اس کے گھر کھانا کوئی نہیں تو اس لیے آپ بھیج رہے ہیں، یا وہ بھوکا بیٹھا ہوا آپ ہی کے کھانے کے انتظار میں کہ آئے گا تو کھائے گا. نہیں، بعض اوقات آپ ایک ایسی ڈش بناتے ہیں کہ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو ذرا مشکل ہوتی ہے بنانی، تو یہ بھی عزت میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز یا اچھا تعلق اور ایسی چیزوں کا لین دین کہ جس کے وہ ضرورت مند نہیں، صرف آپ ان کا دل خوش کرنے کے لیے یا ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں.
پھر اسی طرح لوگوں کے حالات کے مطابق بھی ان سے معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی عزت دینے میں آتا ہے. مثلاً مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ان کی عزت کی جائے گی. مثلاً ایک پڑوسی کی نسبت دوسرا پڑوسی غریب ہے یا عیال دار ہے، جاب معمولی سی ہے، بچے زیادہ ہیں یا خرچ زیادہ ہیں، اس کے پڑھنے والے بچے ہیں، تو وہاں پر آپ اور طرح کا معاملہ کریں گے. ایک پڑوسی ہے جو بالکل ہسبینڈ وائف بس رہتے ہیں، بوڑھے، کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ، یہاں کچھ اور کریں گے. ایک وہ ہے کہ جو بیمار ہیں، وہاں کوئی اور معاملہ کریں گے. تو ہر ایک کی جو تکریم ہے، ہر ایک کی جو عزت ہے، ہر ایک کا جو خیال رکھنا ہے، کیئر ہے، وہ ان کے حالات کے مطابق بھی ہوگی. یعنی ایک کرائیٹیریا کیا ہے کہ قریب تر کون ہے، اور ایک یہ ہے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے، کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. اب اس میں آپ کس میں دیکھ رہے ہیں نا، مثلا آپ میں سے کوئی بتائے گا اپنے کسی پڑوسی کے بارے میں کہ ان کے دائیں جو رہتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیسے ان کی تکریم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی اس ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ سیکھیں. مثلا آپ کے رائٹ ہینڈ پہ کون رہتا ہے، گھر کے حساب سے ریٹائرڈ کپل رہتا ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ، ان کی تکریم عزت کیسے کرتی ہیں. ایشین فوڈ پسند ہے ان کو ایشین فوڈ پسند ہے تو آپ ان کو وہ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ایک سائڈ پہ انگلش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر سے بہت نائس اسمیل آتی ہے کوکنگ کی. اچھا، تو کبھی کبھار بھیج دیتی ہوں میں. اوکے. اور کھانے کے علاوہ، کیونکہ کھانے کپڑے کے علاوہ ایسے تو یہ کہ بھائی وہ جب ملتے ہیں ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. کبھی ان کا گارڈن وغیرہ آپ نے ٹھیک کیا یا اپنا کوڑا تو نہیں ایسے چھوڑا کہ اڑ اڑ کے ان کے گھر جا پڑے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ کہتی ہے کہ ان کے نیبرز جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں، وہ اپنا گارڈن خود نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے ہسبینڈ اور بیٹے کو کہتی ہیں تو وہ ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں. دس از تکریم، یہ اکرام کرنا ہے، کیونکہ ایسے کسی کام کو کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. یعنی آپ کسی کی عزت کر کے ان سے پیسے نہیں لیتے. عزت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بغیر معاوضے کی جاتی ہے، صرف ان کو ان کا حق سمجھتے ہوئے، ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے. جیسے بعض اوقات آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ان کے طرف کود نہ جائیں، ان کا گارڈن نہ خراب کریں. بعض اوقات بچے ایسے جا کے پھول توڑ لیتے ہیں یا ایسی کاریوں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسے ٹائم پہ نوائز شروع کر دیتے ہیں جو دوسروں کے آرام میں خلل ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی کیا کہے گا، یہ اس لیے کرنا ہے کہ ان کی کیئر کر رہے ہیں آپ. یعنی یہاں پر ریسپیکٹ کو آپ کیئر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. ان کی نیبر کی چھوٹی بچی ہے، وہ ڈرائیو نہیں کرتی تو ان کی بچی کو یہ اسکول ڈراپ کر دیتی ہے. الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کہتی ہیں کہ اپنے نیبرز کو گڈ بکس ود لٹل گفٹ دیتی ہیں. تو الحمدللہ ہم مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نیبرز کو اصل میں ہم سے کیا چاہیے اور کس چیز سے ہم ان کو خوش کر سکتے ہیں، یعنی کون سی چیز ان کی خوشی کا باعث ہو سکتی ہے. یہ تو ہوگی گھروں کے ساتھ جو نیبرہڈ ہے، کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، جو کلیگز ہیں، ایک آفس میں ہیں یا ایک جگہ پر ہیں جہاں آپ کے ٹیبل ساتھ ساتھ ہیں یا ورک اسٹیشن ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ میں سے کوئی اگر کام کرتا ہو تو وہاں آپ اپنے کلیگز کا کیسے خیال کرتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جب ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور جگہ تنگ ہوتی ہے تو بہت خیال کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے، اگر چیئر پیچھے کرنی ہے تو زور سے تو نہیں کی کہ وہ دوسرے کو جا لگے، یا کوئی اور اسی طرح کی کسی کے لیے ڈسٹربنس تو نہیں کریٹ کی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسپیکٹ زبان سے بھی ہوتی ہے، رسپیکٹ ایکشن سے بھی ہوتی ہے، رسپیکٹ آپ کی لکس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کنسیڈر کر رہے ہیں. آپ کے جیسچر، آپ کے سر ہلانے کا انداز، آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کا چلنا، ایون قدم اٹھانا کہ پاؤں سے شور نہ ہو، کاغذ پلٹنا اور باقی چیزیں. جیسے یہاں بھی آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی یہ نیبرہڈ ہے ایک طرح سے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ ضروری ہے. مثلاً اگر آپ کی شال دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ گئی تو کیسے نکالیں گے؟ جی ایکسکیوز کریں گے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم کھینچ لیتے ہیں کہ دوسرے کا پاؤں ٹیڑھا ہو جائے، وہ غصہ کر کے دکھاتے ہیں کہ تم نے کیا کیوں ایسے. بعض اوقات جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک کا احرام یا وہ دوسرے کے یا پاؤں پہ آ جاتا ہے یا کوئی، تو لوگ کیسے کھا جانے والی آنکھوں سے پھر دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیوں. بولے گے کچھ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو نیبرہڈ ہے نا ایک طرح سے، کہ اکٹھے ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی دوسرے کا لحاظ رکھنا اور دوسرے کی عزت کرنا. یعنی اصل میں عزت کلچر عام کیا جا رہا ہے کہ رسپیکٹ والا کلچر ہو.
نہ کہ بد اخلاقی اور بدتمیزی والا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نیبرہڈ میں آپ سے بہت غریب لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا اکرام ان کی ضروریات، اس طریقے کی ضروریات پوری کرنے میں ہے جو ان کو چاہیے. اور اس میں عزت کیسے؟ مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پڑوسی بہت غریب، ان کی جاب چلی گئی، ان کا سب کچھ ہے، ان پہ قرضہ بہت آ گیا، کیونکہ قریب لوگوں کے حال معلوم ہوتے ہیں. پھر اگر آپ کھانا بھیج رہے ہیں ان کی طرف، یا ان کے بچوں کے لیے عید پر کپڑے آپ نے بنائے، تو اس میں کیسے عزت کا پہلو آئے گا؟ ان کی عزت کیسے ہوگی اس میں؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم نیبر کو کھانا بھیجتے ہیں مگر سب دنیا کو سناتے ہیں، کوئی گفٹ بھیجتے ہیں سب دنیا کو شہرت کرتے ہیں. اس طرح ان کی عزت نفس کا کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کو نہیں پتا ان کے حالات کیا ہیں، صرف آپ کو پتا ہے، اور آپ کر بھی رہے ہیں، بڑا اچھا خیال کر رہے ہیں، لیکن ساتھ زبان سے ہر جگہ شہرت بھی کر رہے ہیں. وہ اصل میں وہ ہے نا، وہ جو ہمارے نیبرز ہیں نا، ان بیچاروں کا بس کیا بتائیں آپ کو، وہ ایسے اور ایسے حالات میں، تو میں ان کے ساتھ یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں. اب کسی دن آپ اس نیبر کو ساتھ لے کے کہیں چلی جاتی ہیں، تو جس کسی کو آپ نے قصہ سنایا ہوتا ہے، وہ جب اس کو دیکھتا ہے کہتے ہیں اچھا یہ نیبر ہے جس کو آپ صدقہ دیتی رہتی ہیں. تو کیا یہ عزت کی آپ نے؟ نہیں کی نا. وہ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ صدقہ کریں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کیا دیا. اس طرح دے کہ دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کیا. ہم جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر عزت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جزا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن کی جزا چاہتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی شہرت کرنی نہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی انسان کسی طرح کا بھی احسان کرتا ہے نا، تو وہ بوجھ تلے آ جاتا ہے، یا نہیں آتا نا بوجھ تلے؟ چاہے آپ کتنا بھی خیال کریں اس کا، لیکن وہ برڈن فیل کرتا ہے. اب وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اس کمزوری کو یا اس کی اس ضرورت کو یا اس کے اس معاملے کو پبلکلی مینشن کیا جائے. لیکن بہت دفعہ ہماری آپس کی گفتگویں جو ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی باتوں پر مبنی ہوتی ہیں. تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پڑوسی کی عزت یا مہمان کی عزت صرف کھلانے پلانے میں نہیں ہے، صرف ان کا کام کر دینے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت و آبرو کا اس اعتبار سے بھی خیال رکھنے میں کہ ان کی کمزوریاں، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کو ڈھانک دینے میں بھی، ان کو مینشن نہ کرنے میں بھی. پھر اسی طرح جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. مہمان کون ہوتا ہے؟ مہمان کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے ہاں آ کر ٹھہرے، چاہے تھوڑی دیر، یعنی صرف ڈنر پہ یا لنچ پہ آپ نے بلایا، یا 1 دن یا 3 دن یا اس سے زیادہ، کہ جیسے کوئی مسافر آ کے آپ کے ہاں ٹھہرتا ہے تو اس کا اکرام بھی واجب ہے. اب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جیسے اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو کوئی باقاعدہ ریسٹورینٹس یا راستے میں کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ لوگ وہاں جا کر کرائے پر رہ لیں. بعد کے دور میں رباط اور اس طرح کی ہٹس وغیرہ بن گئی کہ جو لوگوں نے وقت بھی کی کہ مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار وابن السبیل کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں لوگوں کے گھر میں ہی ٹھہرا کرتے تھے. مسافر جب رستے سے گزرتے تھے تو جہاں بھی ان کو رکنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ لوکل بستیوں میں رک جاتے، اور سب کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مسافروں کا حق ہے ہم پر. اب یہ ہے کہ جہاں بڑے شہر ہیں تو عام طور پر لوگ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو اسی لیے جو ہوٹل بزنس ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. اس کی کیا وجہ؟ کون ٹھہرتا ہے ان میں آ کے؟ کون رہتا ہے؟ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہیں آ کے رہ لیتے ہیں. وہ کسی کے گھر نہیں رہتے کیونکہ وہ ان کو زیادہ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص ہو، چاہے آپ نے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، مثلا شادی پہ بلایا آپ نے اپنے گیسٹ کو، تو آپ ان کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس یا کوئی ہوٹل یا کوئی بھی چیز آپ ان کے لیے خود بک کروا دیتے ہیں، یا وہ خود اپنے لیے کچھ بک کروا لیں، یا وہ اپنے آپ کے گھر رہیں جس میں آپ خود رہ رہے ہیں، یا وہ کسی ایسے گھر میں رہیں جو آپ کا ہو لیکن اس میں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہو. کوئی بھی جگہ ہو سکتی. ان ساری صورتوں میں آپ کو مہمان نوازی اور ان کی عزت و اکرام کا خیال رکھنا ہوگا. سر آپ کہنے لگے تھے کہ امیر اور غریب کا مہمان کا اس کا بتانے لگی تھی کچھ.
جی وہ میں نے بتایا نا کہ اگر غریب ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو پھر اس کو مینشن نہیں کریں. امیر مہمان اور غریب مہمان. امیر مہمان کی ہو سکتا ہے کہ ہمیں مالی مدد نہیں کوئی کرنی، لیکن ویسے اس کی کوئی ویکنس ہے یا کوئی اس کے اندر ایسی بات ہے جو ہمیں پسند نہیں آئی تو اس کی شہرت نہیں کرنی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم مہمان پہ اصل میں آئے نہیں، وہ نیبر کی بات ابھی چل رہی کہ مہمان پہ بھی میں آؤں گی انشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے گھر کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں. خاص طور پر اگر وہ کسی ایسے ملک سے آئے، مثلا پاکستان سے آپ کے ریلیٹیوز آ گئے، وہاں کیا ہے کھلے واش رومز اور پکے فرش اور ڈھیروں پانی جیسے چاہے بہائیں. اب یہاں پر معاملہ بالکل فرق ہے. اب اگر انہوں نے آ کے آپ کے واش روم کو گیلا کر دیا یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. بعض لوگ ٹوائلٹ استعمال کرنا نہیں جانتے ہوتے، ایسے بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں. اب آپ وہ جائیں اور ان کے بعد بیٹھ کے ان پہ ہنسنا شروع کر دیں اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں یا ان کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دیں یا ان کو جاہل بیکار کہنا شروع کر دیں، تو یہ عزت کے خلاف ہے. کیونکہ آنے والا لا علم ہے، اس کو نہیں پتا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے سے اس کو بتا دیں کہ یہ فرش لکڑی کا ہے اور اس کے اوپر نہیں نہا سکتے کہ یہ نیچے ہی جا پڑیں گے سارے اگر ایسا کیا. یا کارپیٹ گیلا نہیں کرتے کیونکہ باہر دھوپ نہیں ہوتی روز کے وہاں اس کو سکھایا جا سکے. تو کس طرح نہانا ہے، شاور کیسے کھولنا ہے، کرٹن آگے کیسے ڈالنا ہے، یا اس کا دروازہ کھلے گا کدھر سے اور بند کیسے ہوگا، یعنی جو بھی چیزیں جو بھی پروٹوکول ہے وہ سارا آپ ان کو دیں. پھر اسی طرح کہ کچن کا استعمال ہے، فریج کا استعمال ہے، ایون بیڈ روم ہے، کارپٹس ہیں، دروازے کا کھولنا بند کرنا ہے. گھر کے اندر اگر الارم لگے ہوئے ہیں تو یہ ونڈو نہیں رات کو اٹھ کے کھول دینی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا ایک کلچر یا دوسرے کلچر میں بہت فرق ہوتی ہیں. اب جو آنے والا ہے اس کو آپ بالکل یہ سمجھیں اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات قبلے کا نہیں پتا ہوتا. ہمارے والد کی عادت تھی کہ وہ اس بات کو میک شور کرتے تھے کہ مہمان کو خود جائے نماز بچھا کے دیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اپنے اندازے سے غلط نماز پڑھ لیتے، پھر وہ گھر والے آ کے کہتے ہیں نہیں آپ کو ادھر نہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکرام میں آتی. بعض اوقات قبلہ ان کو پتا بھی ہو اور ہم اگر جائے نماز بچھا کر دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اکرام. ٹھیک ہے نا. اور کیا چیزیں آتی اکرام میں؟ مہمان کے بنیادی چیزوں میں نے ذکر کر دی نا کہ اگر ان کو پتا نہیں ہے اور تو ان کو گائیڈ کر دیں، ان کو سارے اپنے گھر کا طریقہ بتا دیں. باہر نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انہوں نے نکلنا ہے باہر، تو ایسا نہیں دروازہ ہوا سے بند ہو جائے اور باہر کے باہر ہی کھڑے ہیں. تو ان کو بتا دیں کہ اگر باہر نکلیں گے تو، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ کام پہ چلے جاتے مہمان گھر میں ہوتا ہے تو پیچھے سے اس کو باہر نکل کے کچھ لینا دینا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کام سے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، اپنے کسی رشتے دار کے گھر ٹھہر جاتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ آپ کو محبت دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، جس کے نتیجے میں جس کام سے آپ گئے تھے وہ کر ہی نہیں سکتے. آئے تو اچھی طرح ویلکم کریں، یہ نہ کہ مہمان بلائے جان کا خطاب نہ دیں کہ اب مصیبت پڑ جائے گی، ہم بے آرام ہو جائیں گے. اور مہمان ہیں ان کو بولنے دیں، خود ہی اپنا ہی نہ پیش کرے کہ میں یہ جی ہاں، جو مہمان آئے ان کو بھی بولنے دیں، ان کو بھی بات کرنے دیں، صرف اپنی کہانیاں نہ سناتے رہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جی آپ کہیں انہوں نے باہر جانا ہو، ان کو راستے کا جی کہیں انہوں نے باہر جانا ہے سینٹر جا رہا ہے یا کہیں جی بعض اوقات وہ اپنے کام سے آتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شہر میں کیسے ڈرائیو کرنا ہے، گاڑی نہیں ہوتی تو اس وقت ان کو رائڈ دے دینا یا اس کا انتظام کر دینا، ایون ٹیکسی منگا کے دے دینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کا خیال رکھیں. جی مہمان کو ان کے اپنے لیے بھی تھوڑا ٹائم، تھوڑی پرائیویسی رکھیں. عزت دینے میں کیا چیز آتی ہے؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. عزت دینا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا مہمان رشتے دار ہوتے ہیں اور ان سے ہمارے کوئی پچھلے کوئی دکھ سکھ ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم ان کی خوب خبر لیتے ہیں اب قابو آئیں. ویسے تو پکڑا ہی نہیں دیتے، اب ذرا خبر لیں آپ کی. تو بعض اوقات تو لوگ لڑائی جھگڑے فساد اور بہت کچھ خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں ایسے موقعوں پر. تو گھر آئے کو نہیں کہنا، یعنی آپ کی اگر کوئی گریونسز ہیں، کوئی گرجز ہیں، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کیونکہ اس وقت وہ آپ کا مہمان ہے.
اگر آپ نے اس کو کچھ کہنا تو وہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں. دیکھیے کہ کسی بھی ایشو کو سالو کرنے کا طریقہ صرف لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا, یا کہیں بیٹھ کے باتیں کرنا تو نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں. یہ اس کے تقریم کے سخت خلاف ہو جائے. لڑنا ویسے بھی غلط ہے, لیکن گھر آئے کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ تو بہت ہی غلط ہے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اچھے ریلیشن شپ بھی بہت سائیڈڈ ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو خراب ہوتے ہیں وہ بھی دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ دکھی ہیں, حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ بہت دکھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل بھی صاف ہو سکتا ہے. تو معاملہ جی جہاں ضرورت محسوس کریں وہاں فائنینشیل ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس کو مزید تھوڑا سا آگے چل کے واضح کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ بھلی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. تو بات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 خیر کی بات, نمبر 2 شر کی بات, اور نمبر 3 لغو بات, بیکار بات. خیر کی بات جس کی 2 قسمیں پہلے آپ کو بتائی گئی, ایک وہ اپنی ذات میں خیر ہو اور ایک یہ کہ اس کا مقصد اچھا ہو, اور یہ مطلوب ہے, یہ کرنی لازم ہے, یہ کرنی چاہیے. انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. انسان کو جہاں ضرورت محسوس ہو دوسرے کو اچھی بات کرنی چاہیے, اچھا مشورہ دینا چاہیے. دوسری شر کی بات, تو شر کی بات کرنا حرام ہے, خواہ وہ فی ذاتی ہی حرام ہو جیسے فحش کلمات, گالی گلوچ, بری باتیں, یا پھر اس کا مقصد غلط ہو. بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی بات ہو لیکن مقصود اس سے غلط ہو, یا غلط جگہ پر کی جا رہی ہو, یا غلط شخص سے کی جا رہی ہو. تیسری لغو باتیں. لغو بات وہ ہوتی ہے جس میں نہ خیر ہو نہ شر ہو. سمجھ رہے ہیں لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی خیر نہیں اور کوئی شر بھی نہیں, لیکن بالکل بیکار بات ہے جو دوسرے کی سمخ راشی کر رہی, جس کا کوئی مطلب نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اب ایسی باتیں کرنے سے بہتر انسان خاموشی اختیار کرے. اگر بات کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے. ہم عام طور پر ہر وقت بات کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ خوش اخلاقی ہے کہ ہر وقت بولیں اور بولتے چلے جائیں, اور جو دل میں آئے کہتے چلے جائیں, چاہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. اور ہم کیا کہتے ہیں, دلیل کیا دیتے ہیں کہ میں نے کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھایا, یا میں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں نے کوئی حرام بات کی, میں کوئی جھوٹ بولوں. تو ایسی باتیں جو بے شک جھوٹ نہ ہو, جو بے شک غلط نہ ہو, لیکن اس کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو, تو اس سے بھی خاموش رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مفلحون کی جو صفات بتائی ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو بیکار باتوں سے, فضول باتوں سے منہ موڑ کے رکھتے ہیں, ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک زبان انسان کے کنٹرول میں ہے اس وقت تک انسان پر پوچھ نہیں. مثلاً کوئی بری سے بری بات آپ کے ذہن میں آئی, کوئی وسوسہ ہے, کوئی ایسی کنفیوژن, آپ پر پکڑ نہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو بول دیا تو وہ کلمہ لکھ لیا جائے گا. اگر وہ حرام میں آئے گا, اگر وہ گناہ میں آئے گا تو پھر اس پر پوچھ ہوگی, پھر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اور بعض اوقات انسان بے احتیاطی سے کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکالتا ہے کہ جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا, اور اپنی صرف اس ایک بات کی وجہ سے اپنی ساری زندگی کے اعمال برباد کر لیتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے رات بھر جاگ کر ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا اور صبح ایک غلط بٹن کمپیوٹر کا دبا دیا کہ پورے کا پورا اڑ گیا. ایسا کبھی ہوا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ پتہ نہیں کہاں غائب ہو, مل ہی نہیں رہا, ڈیلیٹڈ آئٹم میں ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت توجہ کی ضرورت ہے, بہت دھیان کی ضرورت ہے
کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو ہمارے دین میں زبان کے استعمال کو بہت اہمیت ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، کیا میں آپ کو ان تمام باتوں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس کو روک لو. معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بات کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات پر بھی پکڑ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھ پر روئے. لوگوں کو الٹا کر کے ان کے چہروں یا ناک کے بل جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا مگر ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے. ان کی زبانوں نے جو کچھ بولا ہوگا اس کی وجہ سے ان کی اتنی سخت شامت آئے گی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کا ایک جملہ، کسی کی ایک بات آپ کو رات بھر بے چین رکھتی ہے. کہنے والا تو کہہ گیا اور اس نے تو سوچا بھی نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن جس کے دل پہ لگ گئی اس کی تو زندگی حرام ہو گئی. اور جو بے پرواہ کہنے والا کہہ گیا اس کے اپنے بھی سارے اعمال دھل گئے، وہ مصیبت میں پڑ گیا. تو اس لیے زبان کے معاملے میں انسان کو سب سے زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی اگر انسان کے اندر کوئی چیز سب سے زیادہ اس کو خیر و برکت پہنچانے والی ہے، جس سے وہ بھلائیاں سمیٹ سکتا ہے، تو وہ بھی زبان ہے. اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کی زبان ہے. اب دیکھیں کہ تعلقات کو بنانے والی چیز کیا ہے؟ زبان. اور بگاڑنے والی چیز زبان. زبان کا بول آپ کو کسی کے قریب کر دیتا ہے، اور ایک زبان کا بول ہے جو آپ کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ دوسرا شخص دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس زبان کی وجہ سے گھروں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اس وجہ سے اس معاملے میں جتنی دفعہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں، جتنا بھی یاد کرائیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہی بات ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں. اسود بن اسرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی تاکید کیجیے. آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. میں نے عرض کیا، اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر کیا کروں؟ اب ہاتھ کے قابو رکھنے میں آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے دوسروں کے لیے نقصان ہے. جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی اس میں بھی ہاتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ اللہ نے کام کے لیے دیے، جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم برتن ہی دھو رہے ہیں تو ہم بہت احتیاط سے بھی دھو سکتے ہیں کہ اس کا شور دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے، اور ہم اٹھا کے پھینک رکھ ادھر کر ادھر سب کی نیند بھی خراب کر سکتے ہیں. تو ہاتھ ہی کر رہے ہیں نا. تو بعض اوقات آپ نہیں بھی چاہتے لیکن آپ کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا بچپن سے چیزیں پھینکنے کی، یا آپ ایسے ماحول میں رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ادب تمیز یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یا آپ کے آس پاس ماحول، تو آپ ان کو دیکھ کے آپ کی بھی عادت ہو جاتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو پھر اپنے اوپر زیادہ ایفرٹ لگانی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچے. یعنی ویسے چیزیں اٹھانا، پھینکنا، پٹکنا، یا پھر بچوں کے ساتھ کسی کے بال کھینچنا، کسی کان کھینچنا، کسی کے ہاتھ مروڑنا، کسی کو چانٹا لگانا، یہ کچھ. یعنی بعض اوقات مائیں چھوٹے چھوٹے باتوں میں غصے میں آ کے بہت ہی بچوں کے ساتھ مس بہیو کرتی ہیں، ان کو مس ٹریٹ کرتی ہیں. یہ سب کچھ ہاتھوں سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ زبان بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن بہت کچھ ہاتھوں سے ہوتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر کیا کروں؟ پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. میں نے عرض کیا، اگر زبان قابو میں نہ رہے تو کیا کروں؟ فرمایا، پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کرو. اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہی کرنا پڑے گا.
کہ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو اور اپنی زبان بھی کنٹرول میں رکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور یہ دیکھے دو ٹاپ کے لوگ ہیں، امت کے سب سے اونچے درجے والے، جن کو مرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ملی. تو عمر نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہے وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہاتھ سے لٹرلی پکڑ کے اس کو باہر کھینچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں بعض اوقات بہت مشکل میں پڑ جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یعنی ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ساری چیزیں زبان کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بھی مشکل میں پڑتے ہیں. ابو سعید سے مروی ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرو. اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی بہت سی باتیں اس کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتوں یا دعووں کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کے بچے بڑے بدتمیز ہیں، میرے بچے نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی دن سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے. پھر کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، اسی دن آپ کے منہ سے وہ چیز نکل آئے گی جو آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا یا کبھی نہیں کیا ہوگا. تو انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی اپنے ہی کمائی اور اپنے ہی لگائے ہوئے جو پودے ہیں یا کانٹے ہیں جو بکھیرے ہوئے، وہ انسان کو خود ہی چپتے ہیں. شقیق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، اور کہا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرنا. کیونکہ حج پر جاتے ہوئے خاص طور پر کیا ہوتا ہے، یا عمرے پر جاتے ہوئے، کہ اس میں احرام کی حالت میں انسان کو خصوصی طور پر جو پابندیاں ان پہ عائد کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور رفث، فسوق اور جدال کے سارے کاموں میں زبان انوالو ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی زبان کو خصوصاً اونچے الفاظ میں خود تلقین کی کہ اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کر کہ تو غنیمت حاصل کر لے، تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو. لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یہ کلمات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا کسی اور سے سنے ہیں؟ یعنی کسی کی کوٹیشن ہے یا اپنی بات ہے؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی گناہوں کی جو زیادتی ہے وہ زبان کی وجہ سے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خود ہی سوری کرنے لگتے ہیں، اب کہتے ہیں اب نہیں کریں گے، اگلے دن پھر غصہ آتا ہے پھر وہی کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں اچھا سوری اب نہیں کریں گے، پھر دوبارہ پھر وہی کر لیتے ہیں. تو یا تو شاید ہم سوری کہنے میں سیریس نہیں ہوتے، یا صرف اس وقت سے وقتی بلا ٹالنے کے لیے ہم سوری کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، ایکسکیوز کرنا پڑے. وہ کہو ہی نہ، ابھی تو تمہارے اپنے کنٹرول میں. جب کہہ دو گے تو پھر اس کے بعد تم پچھتاؤ گے، پھر سوری کرو گے، پھر کسی کا دل ہوگا تو کوئی معاف کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا، اور تعلقات بگڑ کے رہ جائیں گے. اس کے برعکس جب ہم اچھی بات کرتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اچھی بات صدقہ بھی ہے. یعنی ایک اچھی بات سے کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی. تو ایسی باتوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. اور ایک اور موقع پر فرمایا جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور صدقے میں دے کر. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے اعمال میں کم ہو اور اس کی وجہ سے تمہارا نیکیوں کو پلڑا جھک جائے اور تم جنت میں پہنچ جاؤ. اور پھر فرمایا اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ اچھی بات کر دے. یعنی اگر کوئی شخص اتنا ہی غریب ہے کہ اتنا بھی اس کے پاس میسر نہیں کہ وہ صدقہ کر سکے، تو پھر اپنی زبان سے ہی دوسروں کا دل خوش کرے، اچھی اچھی باتیں بتائے، تو وہ مال کا معاوضہ ہو جائیں گی.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی ایک اچھی بات بتاتا ہے اور بتا کے بھول جاتا ہے, تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتے کہ میں اسے راضی ہو گیا, کیونکہ وہ دور دور تک لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بن جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کسی کی ایک بات آپ کے دل کو اتنا سکون دے دیتی ہے کہ آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایک ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ایسی اچھی باتیں ان کا حریص ہونا چاہیے. یہ سونے جیسی باتیں, یہاں خاموش رہنا چاندی. تو یہ ہر وقت انسان کا وہ جو ہے نا بزنس چل رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کروں. دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں, اپنی آخرت کے معاملے میں بعض اوقات بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے سلام کو عام کرنا, اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں, یعنی ایسا بندہ بخش دیا جاتا ہے. اب اگر آپ کو اچھی بات نہیں کرنی آتی, پتہ ہی نہیں اچھی بات کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ دوسری چیز پر عمل کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کھانا کھلانے والوں میں ہو جائے. اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو اچھے مشورے کسی کو دے دیں. کوئی بیمار ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے دیں. کوئی ریسٹلیس ہے, کوئی غمگین ہے, کوئی غم میں, غصے میں, خوف میں, ہم کنفیوژن میں, کسی کو کوئی سوال چبھ رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی, یعنی لازمی ملے گی, گارنٹیڈ؟ آپ نے فرمایا عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو, یعنی یہ دو کام اپنے اوپر لازم کر لو, یہ کرتے رہو, کثرت سے کرتے رہو, اچھی اچھی باتیں کرتے رہو اور دوسروں کو کھانا کھلاتے رہو. کھانا کھلانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہم خواتین گھر والوں کو پکا کے کھلاتی تو خوشی خوشی کھلانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپنے نیبرز کو پکا کے بھیج دیا. تیسرا یہ کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر اس کے بچوں وغیرہ کے لیے پکا کے بھیج دیا. اسی طرح کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے کچھ بنا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا خود, یا ہم خود نہیں کر سکتے, تو آن پیمنٹ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, یعنی آپ پیمنٹ پہ پکوا کے یا کیٹرنگ کروا کے آپ کہیں بھیج سکتے ہیں. ایسا کسی کی شادی ہو رہی ہے, کسی کے گھر مہمان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے, تو آپ اپنی طرف سے آفر کر دیتے ہیں. اور ایسی چیزیں ناموری کے لیے نہیں کرنی چاہیے, خوشی اللہ کی رضا کے لیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں. بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہو کہ جہاں آپ کھلا سکیں, کوئی موقع ہی نہیں آ رہا, تو ایک ریگولر بیسس پر کہیں نہ کہیں غریبوں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, طالب علموں پر خرچ کرنے کا آپ طریقہ ڈھونڈیں کہ ہر مہینے آپ کی آمدنی میں سے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جنت حاصل کرنے کی خاطر کچھ نہ کچھ حصہ آپ اس مد میں نکالیں صدقے کی. یعنی ویسے تو صدقہ کئی طریقے سے ہوتا رہتا ہے, لیکن کھانا کھلانے میں مثلا دن میں ہم جو کھاتے ہیں اگر اس میں سے اپنی ہی روزانہ کے خرچے میں سے ہم صرف 1 پاؤنڈ بچا لیں تو مہینے کا کیا ہوگا 30 پاؤنڈ. آپ کے لیے ہو سکتا ہے 30 پاؤنڈ بہت بڑی اماؤنٹ نہ ہو, جبکہ چھوٹی چھوٹی کر کے جمع کی جا رہی ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی اور علاقے میں, کسی اور حصے میں وہ ان کے پورے مہینے کا راشن ہو. الحمدللہ الہدا میں بھی ہر سال رمضان میں ہم غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کرتے ہیں, اور ٹرکوں کے ٹرک الحمدللہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کے آٹے کا, چاول, دال اور جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ روزہ رکھ سکیں, اور ایک سب کے دسترخوانوں میں برکت ہو جاتی ہے. تو غریبوں کے گھر میں بھی یا بالکل جو کمزور لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی کھانے کا انتظام ہو سکے. تو الحمدللہ اس سال بھی ہم انشاءاللہ کریں گے اس کا انتظام. تو اس ایسے صرف الہدا نہیں اور بھی تنظیمیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو جہاں بھی تسلی ہو, جہاں بھی اطمینان ہو, کچھ نہ کچھ, اگر سارا سال نہیں کر سکتے تو رمضان میں کر لیں. بعض اوقات ایسے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ
ان کے کھانے کے انتظام میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں. تو ہر شخص کو خود معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں میں ایک ایسی چیز باندھ دوں، لگا دوں کہ مرتے دم تک وہ چیز چلتی رہے. آپ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر سکتے ہیں. مثلاً حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی، تو میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ اگر میں کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو، کیونکہ پانی کا صدقہ افضل ترین صدقوں میں سے. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ میری ماں کے نام. اب کنویں میں مسافر، غریب، امیر، کوئی بھی، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی، جیسے وہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو جو پانی نکال کے پلایا اپنے موزے میں مشکل سے، تو وہ اس کا پانی پلانا جو تھا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا. تو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان چیزوں میں آگے آگے، لیکن یاد رکھیے اسراف نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی. یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے اتنے کھانے پکا کے رکھ دے کہ وہ کوئی کھائے نہ اور پھر اٹھا کے ان کو بن میں پھینکے، تو وہ اس میں نہیں آتا. یا پھر دکھاوے یا نمود و نمائش کے لیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے، کہ اس شخص کے لیے جنت کی ایک طرح سے گواہی ہو جاتی ہے، مہر ہو جاتی، تو آپ نے 2 چیزیں بتائیں، عمدہ کلام اور کھانا کھلانا. اس کو لازم کر لو. لازم کر لو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی ایک ہیبٹ بنا لو. یہ نہیں کہ کبھی جوش آیا اور ایک دفعہ سال میں کر لیا یا کبھی کبھار کر لیا، یعنی ریگولر بیسس پر کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ یہ کام زندگی کا ایک حصہ بن جائے، شامل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زبان اور شرمگاہ کی شر سے محفوظ رکھا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو پہلی بات جو آپ نے کی مدینہ والوں سے وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطب الکلام، کلام عمدہ طریقے سے کرو، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو، بنا کے رکھو، وقم باللیل والناس نیام، اور راتوں کو قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی کہ اس پیغمبر کی یہ تعلیم ہے، کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی پیاری باتیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو گئے. یہ ہمارے دین کا بنیادی اخلاق ہے، یہ ہمارے دین کی بالکل بیسک باتیں، پہلی باتیں، شعار ہے. اور ان چیزوں کی طرف ہمیں ایکٹیولی توجہ کرنی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے رکھے کہ زندگی میں اس نے کون کون سے کام کرنے اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں. بعض اوقات ہماری نیت بھی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ ہم پھر بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اس کے کرنے کا طریقہ نہیں سوچا ہوتا کہ کرنا کیسے. تو اس کے کرنے کا طریقہ اینڈ تک اس کو پہنچائیں کہ آپ کی سوچ اور آپ کا ایکشن جو ہے وہ ایک لائن پر آ جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. جیسے اب تو گلاس ہاؤسز یا ایسی بہت سی بلڈنگز ہوتی ہیں یہ پوری کی پوری ٹرانسپیرنٹ ہوتی اور باہر سے اندر اور اندر سے باہر، یہ دونوں طرف نظر آتا ہے. تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے، یعنی اتنا خوبصورت گھر کس کا ہوگا؟ آپ نے دیکھا نا جب آپ سٹی سینٹر جاتے ہیں تو بعض اوقات جو آفیسز کی بلڈنگز ہوتی ہیں اوپر تک شیشے کی ہوتی ہیں اور رات کو جب لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، پورا جگمگا رہی ہوتی ہے اور دور سے نظر آ رہی ہوتی، یعنی ساری اور بلڈنگز میں سے بالکل نمایاں ہوتی. انہوں نے جب تخیل میں یا اپنی سوچ میں اس کو امیجن کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ملیں گی کس کے لیے بنے ہوئے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نئی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، پتہ نہیں اس کا نمبر نوٹ کرے، پتہ کرنا چاہیے کہ کیا پرائسز ہیں، کیسی ہے یہ جگہ. تو اس شخص کو بھی شوق آیا تو آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے، یعنی کوئی شہرت نہیں، کچھ نہیں. اب جس شخص کی یہ 3 کوالٹیز ہوں کہ لوگوں سے بات بھی اچھے سے کرتا ہے، ان کو تانے نہیں دیتا، شکوے شکایتیں نہیں، غیبتیں نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، اور ساتھ لوگوں کی بھوک کا بھی خیال رکھتا ہے،
اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو obviously اس کی پرائس پھر بہت ہائی ہے. جتنا اچھی قسم کا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو اس کے لیے اتنا ہی اچھا اخلاق اور اتنے ہی اچھے عمل چاہیے. بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا وانا بھی کھلا دیتے ہیں، بات میں احتیاط نہیں کرتے. باتوں میں بعض اوقات ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوتے، ہم غیبت بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم کچھ بھی نہیں، کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن ہم ناشکری کے کلمات بول رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے بہت اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے، بہت سے کام چھوڑ کے، بہت سی امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے، اور آپ کے ساتھ اپنا پرائم ٹائم سپینڈ کرتا ہے. جو وہ جانے لگتا ہے تو آپ بڑی بے دھیانی میں کہتے ہیں اتنا کم ٹائم دیا آپ نے ہمیں. یہ جملہ کیسا جملہ ہے؟ شکر گزاری کا. اور یہ بات آپ عین جاتے وقت آخری بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جتنا اچھا ویلکم کیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، جاتے ہوئے اس کے اوپر پانی ڈال کے صاف کر کے بھیج دیا. دوسرے شخص کو خوش کرنے کی بجائے دکھی کر کے بھیجا کہ گویا ہم نے آپ پر اتنا احسان کیا، آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہمارا تو دل ہی نہیں بھرا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم بڑی محبت سے کہہ رہے تھے ہمارا دل نہیں بھرا، لیکن یہ بھی ایک نیگیٹو جملہ ہے. ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آنے پر بے پناہ خوشی ہوئی، اگر آپ اور رہتے تو ہم اور بھی خوش ہوتے. مثلاً اس طرح بھی آپ اپنی محبت ظاہر کر سکتے. تو ہمیں اپنی گفتگو کو بعض اوقات روایتی جملے سنے سنائے نہیں بولنے چاہیے، اور ہم سمجھتے اس میں کیا بری بات ہے، ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری ساری فیلنگز بالکل صحیح فیلنگز ہوں. بعض اوقات وہ بڑی انوسینٹ فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن کنوے کرنے کا طریقہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. اس سے دوسرا شخص دل پہ ایک بوجھ لے کے جاتا ہے. بعض اوقات ہم بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری ساری باتیں اچھی ہیں مگر یہ جو چیز ہے نا یہ تو تم ٹھیک کر لو تو پھر ہی میرے بیٹے ہوگے، تو کیے کرائے پانی پھر جاتا ہے. اسی طرح شوہر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے، لیکن ان میں یہ جو چیز ہے یہ مجھے بہت تکلیف دیتی. تو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بہت خراب چیز ہے، آپ یہ کہہ سکتے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کیا ہی اچھا اگر وہ رات کی نماز شروع کر دے. یعنی پازیٹیو پہ پازیٹیو، نیگیٹو نہیں اس میں. کیونکہ بعض اوقات انسان ایک ایسی بات کرتا ہے جو ناراضگی والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے اپنی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، تو خاموشی میں ایسی خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے جو دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بہت کم گو ہوتے ہیں. آپ کم گو بھی ہوں لیکن بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بات کر لیا کریں، ٹوٹل خاموشی نہ ہو. کیونکہ بالکل خاموش رہنے سے دوسرا کیا سمجھتے کہ پتہ نہیں اس کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے، پتہ نہیں یہ مجھ سے ناراض ہے. مرد حضرات عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کم گو ہوتے ہیں، کچھ تو بہت بولتے ہیں لیکن کچھ بہت کم بولتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں عورتوں کی اکثریت زیادہ بولتی ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے یہ بات کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ورڈز دن میں بولتی. اب وہ کیوں اللہ نے اس کے اندر یہ رکھا، اور جب تک وہ بول نہیں چکتی، اب مجھے فگر یاد نہیں کہ کتنے 1000 ورڈز اس نے، شاید 14,000 یا کچھ اس نے بولنے ہوتے ہیں لازمی دن میں. تو جب تک ہم بول نہ چکے تو ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے نے ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی اور قدر ہی نہیں کی نا، جب تک ہماری سن نہ لے. خیر یہ اس لیے ہے کہ بچوں کو بولنا مائیں سکھاتی ہیں عام طور پر، اور ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اب بچہ کتنے سوال کرتا ہے اور اتنی دفعہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو بولنے کی عادت ہی نہیں ہے تو بچہ تو کچھ نہیں سیکھ سکتا. آپ کو لامحالہ بولنا ہی بولنا ہے. وہ ایک دفعہ سوال کرے گا، پھر کرے گا، اور آپ بغیر کسی غضب کے دوبارہ اس کو بتائیں گے اور انجوائے کر کے بتائیں گے، تو یہ بھی پھر اس میں خیر میں آ جاتا ہے یہ چیز بھی. لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں اور اب وہ ہماری they don't want to listen anymore، آپ ان کو تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے تھے ہاں آپ کو اس کے بعد یہ بھی کہنا مجھے سب پتا ہے، یعنی I don't want to listen in other words. ایسی صورت میں پھر انسان وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ.
اس وقت کو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، بک ریڈنگ کرنے میں، ذکر کرنے میں، تسبیحات کرنے میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ٹیلی فون کر کے اور اپنے رشتہ داروں سے صرف اپنے دکھ سکھ بولتے رہیں، اور بچوں کی شکوے شکایتیں اور اس کے اور اس کے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے پھر وبال جان بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم نے بولا یا تو تمہارے حق میں لکھ دیا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھ دیا جائے گا، دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، یعنی ہر لفظ، مگر اس کو حاضر رقیب عتید، عتید کہتے ہیں تیار، رقیب واچفل، ایک بہت ہی نگران اور واچفل جو فرشتہ ہے فوراً لکھ لیتا ہے. اب کس چیز پہ وہ لکھتے ہیں، کس قلم سے لکھتے ہیں، کیا ان کا، تو یہ نہیں ہمیں بتایا گیا، لیکن یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ فوراً لکھتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری ورڈ کاؤنٹس اینڈ از ریٹن ڈاؤن. تو اس لیے سوچ کے بولنا ہے کہ دائیں طرف جائے گا یا بائیں طرف جائے گا، فائدے کا ذریعہ ہوگا یا نقصان کا ذریعہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں غصے پہ نہیں کنٹرول کر سکتی، اس کا کیا کروں. اگر آپ کے سامنے کوئی ریزن ہو کنٹرول کرنے کی پھر آپ کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کے گناہوں کی وجہ سے ایک مصیبت آ رہی ہے، آپ کی طرف آ رہی ہے، لیکن چونکہ آپ اپنے آپ کو روک لیتے غصے سے، کسی کو بہت باتیں سنانے سے، ان کو ہرٹ کرنے سے، تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کی طرف مصیبت والی چیز جو ہے وہ رک رہی ہے. لیکن بعض اوقات ہم ان کو مختلف بیماریوں کا نام دے کے اور ہم ایک عذر ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی یہ بائی پولر ہیں، یہ فلاں ہیں، اس لیے ان کو ایسا غصہ آتا ہے اور ان کو بس رخصت دے دینی چاہیے، وہ جو چاہے کرے. نو ریزن. ٹھیک ہے بیماری میں انسان کے بعض اوقات امبیلنسز ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن یہ لائسنس نہیں مل جاتا کسی کو بیماری کے نام پر کہ وہ جس کو چاہے بے عزت کر کے رکھتے، چاہے کوئی مہمان ہو یا دوست ہو یا رشتہ دار ہو، یا حق کہنے کے نام پر جس کو جو چیز چاہے سنا دے. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. آپ نے کبھی غصے میں تبلیغ نہیں اس طرح کی تھی کہ جس میں آپ جو دل میں آئے بس دوسرے کو کہتے جائیں اور اس کی کوئی بات نہ سنیں یا اس کی کوئی معذرت قبول نہ کریں یا اس کی کوئی مجبوری نہ سمجھیں. جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے وہ پھر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں کہتے، گمسم ہو جاتے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں نا، یا بہت زیادہ بولنا یا پھر کچھ بھی نہ بولنا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا، کیا کریں؟ درمیان کا راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. یعنی اس کی جو مسٹیکس ہوں گی یا اس کی جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے گا اور دنیا کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا. جی ٹین ایجر ٹینٹرمز ہوتے ہیں، ہم الاؤ کر دیتے ہیں کہ یہ بچے ہیں نا آج کے تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اور آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، آج کل کے بچے بہت بولتے ہیں اور ان کو بس یہ کلچر ایسا ہے، اسکولوں میں ایسے سکھاتے ہیں، کبھی کسی کو بلیم کر دیں گے کبھی کسی کو کر دیں گے اور اس بنا پر الاؤ کر دیں گے کہ جو چاہے بدتمیزی کرے کسی سے. اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیا صحابہ کرام پر ٹین ایج نہیں آئی تھی؟ کیا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ٹین ایج میں ہی تھے اور اتنے بڑے بڑے کام کر گئے؟ حضرت عائشہ ٹین ایج میں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صرف 18 سال کی تھی. وہ سارا کچھ علم انہوں نے کب حاصل کیا؟ اسی ٹین ایج میں ہی حاصل کیا. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کریں گے، وہ ان کے چونکہ لرننگ سٹیج ہے نا، سیکھیں گے، غلطیاں کریں گے، اس وقت سامنے ان کو اس مت کہیے کچھ یا فوری طور پر روکنے کی کوشش نہیں کیجیے، لیکن اکیلے لے جا کے الگ بٹھا کے کوشچن کیجیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ بتائیے کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا اس سے آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، کیا اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، کیا اس سے آپ کی ناموری ہوگی، کیا اس سے آپ کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، کیا آپ کے فرشتے اب لکھ نہیں رہے، اب تو آپ جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو آپ کیا چاہیں گے، کیسا ہو آپ کا نامہ اعمال. نصیحتیں کرنے کی بجائے کوشچن کیجیے ان سے تاکہ وہ سوچیں، خود غور کریں، خود جواب لائیں. بعض اوقات ہم جیسا کوئی ویسے چھوڑ دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے،
اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, جوانی نادانی ہوتی ہے, بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. ہم سب کو رحم چاہیے نا, اللہ کا رحمت چاہیے. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی ورنہ خاموش رہا تو سلامت رہا. پھر خوشخبری بھی دی گئی اس کو کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے, گلیڈ ٹائڈنگ, گڈ نیوز, جس نے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی, یعنی اس کا گھر اس کے لیے کافی, اور وہ اپنے گناہ پہ رویا. ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں ہر روز گناہ کرتی, اور کیا میں دن میں ایک بار روتی ہوں کم از کم کہ اللہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں تو مجھے معاف کر دے. کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم رو کے دعا کریں. اور اگر ہر وقت ہی ہم بس غفلت میں ہی مبتلا ہیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا. اور پھر زبان سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو لمبی قید کی مستحق ہو, کہ جس کو قابو میں رکھنا چاہیے, انڈر لاک رکھنا چاہیے, بند کر کے رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ کھلے تو کوئی نہ کوئی خرابی کر ہی ڈالتی ہے. تو یہ تھا حدیث کا پہلا حصہ. اور دوسرا حصہ جو تھا وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمسائے کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ, اور اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئیں. اس احترام میں سارے جسٹس شامل ہیں, اس کو وزٹ کرنا, سلام کرنا, کچھ ٹائم دینا, کبھی اپنے گھر بلانا, کبھی تحفے تحائف بھیجنا. اور ہر کلچر کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں, تو جیسے بھی مناسب ہو اس کی کیئر کرنا ہم پر لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں, میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے, تیرا تو عرش کا مالک ہے, کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. تو جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں, وہ اللہ کے گھر کو لک آفٹر کرتے. تو اس لیے صرف اپنے ساتھ کے ہمسایوں کے گھر ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو بھی امپورٹنس دیں. اور وقتاً فوقتاً خصوصاً مردوں کے لیے تو دن میں 5 دفعہ نماز کی بات ہے, لیکن عورتیں بھی کبھی نہ کبھی مسجد ضرور جاتی رہیں. پھر اسی طرح انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے اگر اس کا پڑوسی اچھا ہو. جبریل علیہ السلام مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا, ورثے میں بھی شریک کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح ایک انسان کو جج بھی اس کے پڑوس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جب میں نیکی کروں یا برائی کروں, یعنی مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے تو کہاں سے جانوں کہ میں نیک ہوں یا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے نا کہ who am I? Am I a good person or a bad person? کس سے پوچھو. فرمایا جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم اچھے, اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا. یعنی وہ ایک طرح سے گواہ ہے. مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں نا. انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں ایک وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے, ایک اس کے بعد جو صدقہ جاریہ کے کام ہے اس کی اولاد یا باقی جو صدقہ خیرات اس کی طرف سے ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں. ایک اس نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے جو اثرات پیچھے امپریشنز ہوتے ہیں لوگوں پر, اور لوگوں کی جو گواہیاں ہوتی ہیں اس کے حق میں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. یعنی کس شخص کو کس نام سے یاد کیا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. کیا میں ایک اچھی بیوی ہوں, ایک اچھی بیٹی ہوں, میرے ماں باپ مجھے کس نام سے یاد کرتے ہیں, میرا شوہر مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے, میرے بچوں کے لیے میں کیسی ماں ہوں, میں اپنے نیبرز کے لیے کیسی نیبر ہوں, میں اپنی دوستوں کے لیے کیسی دوست ہوں, میں کون ہوں. تو ہمارے جو مختلف آسپیکٹس ہیں جن سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں, مثلا آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پیشنٹس آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ ایک نرس ہیں تو آپ کے پیشنٹس آپ کو کیا سمجھتے ہیں,
آپ کوئی ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں, لوگوں سے آپ کی ڈیلنگ ہوتی, تو لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں؟ آپ کو کس مقام پہ رکھتے ہیں, یہ اس کے مطابق ہوگا کہ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں, اور آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے, اور آپ کی ان کے ساتھ گفتگو کیسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کریں کہ بہت اچھے نیبرز ہیں تو تم محسن ہو, اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کریں تو تم گناہگار ہو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا, حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے, عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہمسائے ہیں تو اس سے یعنی کہ ایک آبادی ہوتی ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, خاندانوں میں ایک رونق ہوتی ہے. اور اسی طرح انسان کے جو عمر میں اضافہ کرنے والی چیزیں ان میں سے ایک یہ نیکی بھی ہے. تو کرنے کے کاموں میں سے کیا ہے کہ ہمسایوں کے جیسے وزٹ وغیرہ کی تو الگ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ کھانے پینے کا خیال رکھنا, کیونکہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں. بیمار ہوں, ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا, ایون نان مسلمز ہوں تو ان کا بھی خیال کرنا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر پوچھا, کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے کہ جبریل مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہو کہ وارث بنا دیں گے. تو اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں کی گئی کہ ہمسایہ کون ہو, مسلم ہو یا نان مسلم ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. پھر اگر کبھی ہمسایہ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ایسا کام ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی آپ ان کو اپنی چابیاں دے جاتے ہیں, کبھی ان کے پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے, کبھی ان کے پیٹس کو رکھنا پڑتا ہے, کبھی ان کے بچوں کو, آپ جاب کرتے ہیں کہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اللہ کی خوشی کی خاطر کریں گے تو ان پر اجر ہے, اور اگر آپ ایک بوجھ سمجھ کے کریں گے تو بس ٹھیک ہے, اور پھر کر کے اگر آپ اس کو مینشن کرتے رہیں گے تو پھر وہ اس میں شامل ہو جائے گا, کر کے ضائع کرنے والی بات میں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. صوبان کہا کرتے تھے, کوئی شخص اپنے ہمسائے پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی ہمسایوں کے شر کی وجہ سے جگہ چھوڑ دینا ہلاکت کا باعث ہے, نیکیوں کو مٹانے کا سبب ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے. سورج نکلتا ہے تو برف پگھل جاتی ہے, اسی طرح آپ ڈھیروں نیکیاں کرنے والے ہیں لیکن ہمسایوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ سب کچھ چلا جائے گا. اور وہ شخص, ایک اور حدیث میں آتا ہے, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. اور قیامت کے دن جو پہلا جھگڑا ہوگا وہ پڑوسیوں کے بیچ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہمیں برے پڑوس سے نجات دے. یہ قرآنی اور مسنون دعا ہے نا, اس میں بھی لکھی ہوئی ہے, جس میں آتا ہے من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول, کہ اللہ مستقل رہائش میں جہاں ہمارا اپنا جیسے خریدا ہوا گھر ہے یا کچھ, اس میں برے ہمسائے سے بچانا, کیونکہ جو جنگل وغیرہ میں کہیں ہمسایہ ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, یعنی کہ کہیں آپ نے کیمپنگ کی, کہیں وقتی طور پر جا کے رکے اور پھر چلے گئے تو وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہت ہی بہترین ہے کہ کس طرح قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا. سورۃ الذاریات آیت 24 سے 28, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو مینشن کرتے ہیں کہ هل اتاک ضیف ابراہیم المکرمین, کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر آیا ہے, ان کی خبر آئی ہے. وہ کون تھے معزز مہمان؟ فرشتے تھے. جب وہ اس پہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا, اس نے کہا سلام. کچھ اجنبی سے لوگ ہیں, کوئی جان پہچان نہیں, چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے, شاید پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا. اب یہ آپ دیکھیے کہ چپکے سے گئے, یہ نہیں کہا اچھا آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سے شروع کرتے ہیں, کھانا تو نہیں کھائیں گے, تب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کھائیں گے, کیونکہ آپ نے پہلے ہی نہیں کہہ دی.
کچھ کہتے ہیں کھانا کھائیں گے تو پھر بھی آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں. یہ پہلے والے سے بہتر ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ کھانا کھائیے, کھانا لے آئے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو بھی ٹھیک ہے, آپ کے پاس فل روسٹڈ لیمب نہیں ہے گھر میں, جو کچھ میسر ہے, جو کچھ افورڈ کر سکتے, ایون ایک کھجوری ہو, کچھ بھی ہو, لا کے رکھ دے. اس کا دل ہے وہ کھا لے گا, نہیں تو نہ صحیح. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے ملاقات کے لیے جائے اور وہاں سے کچھ بھی نہ چکھے تو ایسا ہے گویا کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا, مردے سے ملاقات کر کے آیا. کیونکہ آپ ظاہر کسی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ تو آپ کو کچھ بھی آفر نہیں کرتا. اپنی ایک ہیبٹ بنا لیجئے, کچھ ڈرائی فروٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو خراب نہ ہوتی ہو, مستقل طور پر تیار اس طرح رہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی آئے تو فوراً آگے کر دے, یعنی کہ وہ ایسے ہی نہ چلا جائے. کیونکہ بعض اوقات بڑے لمبے چوڑے اہتمام میں اگلے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے, اپنا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اس کو طلب نہیں بھی ہوتی, لیکن پانی کا گلاس تو رکھا ہی جا سکتا ہے. بعض لوگ پانی بھی پوچھتے, پانی پیئیں گے, چائے پیئیں گے, یہ پھر اگر پانی ہو تو اچھا میٹھا پیئیں گے, ٹیکا پیئیں گے, فزی ڈرنک لیں گے یا نارمل پانی لیں گے, ٹیپ کا لیں گے, اچھا چھوٹا گلاس پیئیں گے, بڑا پیئیں گے. اتنے کوشچن کریں گے اور پھر وہ بندہ کہیں کچھ بھی نہیں پیئیں گے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہے. تو وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف, ان کو نہیں محسوس کرایا کہ میں کھانا لینے جا رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہ اچھا بیٹھے میں کھانا لاتی, تو اسے پکڑے نہیں کھانا نہیں لاؤ. چپکے سے جائیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے چپکے سے گئے اور لے آئے, بس شور نہیں مچایا. بعض وقت مہمان گھر میں آتے تو کچھ لوگ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ فون آئے تو جی مہمان آئے ہوئے ہیں, کوئی بندہ آیا تو جی مہمان آئے ہوئے, کہیں گئے تو جی مہمان آئے ہوئے ہیں. ہر وقت ایک گردان پھر ہم رٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کی. ہر کام نہ ہونے کو مہمانوں کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں, یعنی کوئی کام ہم نہیں کر پاتے. تو چپکے سے گئے, بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے, پھر ان کے قریب کیا, آگے کیا. کچھ لوگ رکھ کے خود کچن میں واپس چلے جاتے ہیں یا ادھر ادھر اور کسی کام میں لگ جاتے ہیں, اور مہمان بیٹھا رہتا ہے. مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کے آگے کیا جائے, یعنی اس کے ہاتھ کی ریچ میں لایا جائے. اور پھر ان سے کہا کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے, کیونکہ وہ فرشتے تھے, وہ تو کھا ہی نہیں سکتے تھے. تو تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا مت ڈرو. مہمانوں نے کیا کہا, آپ نہیں ڈریے, ہم تو آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے. یعنی کہا مالدار لڑکے کی, کہا علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور ابھی بچہ نہیں تھا. یہ کہ ان کا پہلا تو تھوڑی تھا اخلاقی ادب کہ پہلی دفعہ مہمان کے لیے کچھ لے کر آئے, تو ساری زندگی یہ نیکی کرتے رہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا بیٹا دیا کہ جن کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. تو بعض نیکیاں جو ہوتی ہیں فوری نہیں ان کا ریٹرن آپ کو ملتا, لیکن آپ کی نسلوں میں وہ خیر جاری ہو جاتی, اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو بعد میں وہ اس کی خیر اور بھلائی اور برکتیں پہنچتی رہتی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا حق ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہم اس پر صرف احسان کریں. اللہ تعالیٰ نے مہمان کا ایک حق رکھا ہے. وہ واقعہ سب کو نے سنا ہوگا, اور بہت ہی ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے, جس میں ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے اپنے سارے ازواج کے گھر پوچھا کہ کچھ ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ایک انصاری ان کو اپنے گھر لے گئے, اور ان کے گھر بھی بس اتنا کھانا تھا کہ جو خود کھاتے یہ مہمان کو کھلاتے. تو انہوں نے لائٹ آف کر دی اپنی, اور ساتھ بیٹھ گئے اور یوں محسوس کرایا جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں, لیکن وہ مہمان کو سب کھلا دیا, اور خود بھی بھوکے رہے اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا. اور صبح بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں آیات نازل کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں, خواہ خود فاقے سے بھی کیوں نہ ہو, یعنی یہ انصار کی خوبی تھی. تو جو اپنی طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا, ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے. پھر اسی طرح یہ کہ مہمان کے لیے اگر وہ رہ رہا ہے تو بستر وغیرہ کا اہتمام. پھر اسی طرح اگر کوئی نان مسلم بھی مہمان آیا اس کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مہمان آیا, اور آپ نے اس کی ضیافت کی, اس کو دودھ پلایا, اس کو پلایا, وہ پیتا گیا تک اس کا پیٹ خراب ہو گیا, اس کا پیٹ چل گیا, بستر خراب کر کے چلا گیا. یہ مشہور واقعہ. اور اتنے میں وہ خوف ڈر سے جب نکلا تو اپنی کوئی چیز بھول گیا پیچھے. تو وہ واپس لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. تو اس نے جب آپ کا یہ اخلاق دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک رات کی ضیافت ہر مسلمان پہ واجب ہے. جو شخص کسی کے صحن میں اترے اس پر قرض ہے. مہمان چاہے تو وصول کرے چاہے تو چھوڑ دے. یعنی اگر کوئی خود نہیں بھی کرتا تو بھی انسان, کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو مہمان نہیں رکھتا تھا تو باہر تو پھر جنگلی جانور بھی اس کو کھا جائیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ بھوکا مر جائے, کیونکہ کہیں کچھ خرید کے کھانے کو تو ملتا نہیں تھا. اور 3 دن تک مہمانی ہوتی, یعنی کہ اپنے سے بہتر کھلانا پلانا, بہت خیال رکھنا. 3 دن کے بعد جو کچھ وہ کرے گا وہ ایک طرح سے صدقہ شمار ہوگا اور وہ نارمل گھر کے لوگوں کی طرح ہی رہ سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے لیے مشقت اور بوجھ نہیں بننا چاہیے, کسی کو آزمانا نہیں چاہیے اس میں. اور کسی کو مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے تکلف کرے انسان, اور قرضہ لے لے کے تو بڑے بڑے کھانے پکاتا رہے یا شاپنگ کرواتا رہے اور اپنے پاس ہو کچھ نہ. بس اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق عزت احترام, کیونکہ صرف مال سے مہمانی نہیں ہوتی, اکرام جو ہے وہ انداز سے اور رویے سے بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک مہمان جو ہوتا ہے وہ سارے گھر والوں کا ہوتا ہے. نہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچے کا مہمان آ گیا تو ہم کہتے تم ہی جانو تمہارا مہمان. نہیں, تمہارا نہیں, ہم سب کا ہے. گھر میں کسی ایک شخص کا کوئی دوست رشتہ دار آ گیا تو وہ سب گھر والوں کا, ان کے سارے خاندان کا ہی ایک طرح سے مہمان بن گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکلف جو ہے اس سے روکا گیا اسلام میں. تکلف کیا کہ انسان اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال لے کہ پھر کھانا تو پکا رکھے لیکن پھر اس کا حال خراب ہو جائے اور وہ پاس بیٹھ کے کھا بھی نہ سکے, یا بیٹھے بھی تو اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار ہوں اور ہائے ہائے کرے کہ اب, یعنی وہ ایک جتانے والی کیفیت بن جاتی ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے صاف ستھرا جو بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو پیش کر دیجیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 2-3 دن پہلے کھانے پکا لیتے ہیں اور پھر بھرا ٹیبل سجا دیتے ہیں اور اس سے مہمان بیمار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے کھانے کھلانے سے بھی بہتر ہے کہ انسان صاف ستھرا سمپل ڈش ایسی بنائے کہ جو دوسرے کی ضرورت بھی پوری کر دے لیکن اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کے وقت بھی یا دیگر اوقات میں بھی ہلکی پھلکی بات چیت, ہلکی پھلکی دوسرے کی خیر خبر, لیکن ایسے سوال نہ کرے کہ دوسرا ضد ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ بہت پرسنل اور پرائیویٹ قسم کے سوال کر دیتے ہیں اور مہمان کو پھر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا. یعنی ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اصل میں جو کرائیٹیریا میں دے دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو. آپ کسی کے گھر مہمان جاؤ تو آپ کیا چاہو گے, آپ کسی کے نیبر ہو تو کیا چاہو گے, دوسرے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو. یعنی کسی کے ساتھ کرتے ہوئے یہ سمجھو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو, اور حقیقت میں بھی تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی اجر اور ثواب بھی تو خود ہی کو مل رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو رکھ کے کرو اور اپنے ہی خاطر کرو, احسان نہیں جتاؤ. کیونکہ کرنے کے بعد ایک جملہ بول کے اگر احسان جتا دیا یا بعد میں بھی کہ ہم نے تو ان کے لیے اتنا کیا تھا اور انہوں نے تو ہمیں پوچھا بھی نہیں, تو یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال برباد کرنے والی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے اور آپ کے اس وقت کو بہترین اس کا اجر آپ کو دے. بہت سے لوگ استخارے کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں, تو کچھ کارڈز آپ کو وہاں سے ملیں گے, پورے اس کے اوپر اور پیچھے دعا بھی لکھی ہوئی ہے جو مسنون دعا ہے اس سلسلے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس میں برکت ڈالے, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت سے نوازے, آپ کے بچوں کو, آپ کے خاندانوں کو, آپ کے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, بیماروں کو, سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف اور ہمیں ایک بہترین انسان بنا دے جیسا بننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ اس جگہ پر بھی خیر و برکت نازل کرے اور جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور یہاں سے بہترین خیر کے کام ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.